إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء
وسوء القضاء وشماتة الأعداء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب نماز کا وقت آ جائے، نماز قائم کرنے لگو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق کی کونیوں سمیت اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اگر تم ناپاک ہو، جنبی ہو، غسل کر لو، اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت پوری کر کے آئے یا اپنی عورت سے خواہش پوری کرے، پانی نہ ملے تو پکیزہ مٹی سے تیمم کر، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو اس سے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئے، رب رحمان چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دے، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بساد قابل احترام میری ماں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سرور کونین، شفیع المذنبین، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات۔ حضرات محترم، گزشتہ خطبات جمعہ سے طہارت و پاکیزگی، فطرت کے جو مسائل دل کھول کر
قرآن و حدیث کی روشنی سے بیان کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں تیمم کا طریقہ بتایا گیا۔ انسان صحت مند ہے، بیمار نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، پانی بھی موجود ہے، تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر نماز میں بھی ہے تو وضو ٹوٹ جائے تو نماز جو ہے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، اس کو دوبارہ وضو جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اس لحاظ سے وضو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سورۃ مائدہ میں رب ذوالجلال نے وضو کا اور غسل کا حکم دیا ہے۔ وضو جو ہے یہ نیت کے بغیر نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کی جمع اعمال ہے کہ جتنے بھی بندہ مومن اعمال کرتا ہے بغیر نیت کے قابل قبول نہیں ہے۔ نیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اب اس نے وضو کرنا ہے تو اس نے اس کی نیت بھی کرنی ہے کہ میں اللہ آپ کی توفیق سے وضو کر رہا ہوں اور نماز پڑھنی بھی ہے انشاءاللہ۔ اب اس میں نیت کے لیے کوئی مروجہ الفاظ نہ قرآن میں ملتے ہیں نہ حدیث مصطفیٰ میں ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کے بنائے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ قرآن اور حدیث نہیں، نہ وہ ہمارا دین ہے۔ اصل میں نیت فعل القلب، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ جو چیز زبان پہ آ جائے اس کو نیت نہیں کہتے، اس کو بات کہتے ہیں، گفتگو کہتے ہیں، بول کہتے ہیں، سپیچ کہتے ہیں۔ اگر یہ نیت کے الفاظ ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بیان فرماتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابیات، امہات المومنین، خلفائے راشدین، کیا انہوں نے وضو نہیں کیا؟ بلکہ وہ ہم سے زیادہ باجماعت نماز پڑھنے والے لوگ تھے، اور جب بھی وضو کیا ہے کوئی ایسے الفاظ کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا۔ آگے آپ آجے تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اولیاء اللہ ہے، ائمہ کرام ہے، کسی سے نیت کے الفاظ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہماری زبان میں، دین عربی میں ہے، عربی میں تو ہے ہی نہیں، تو جب عربی میں نہیں تو اردو میں کیسے ہو سکتا ہے، پنجابی میں، انگریزی میں کیسے؟ اس لیے مختصر صحیح بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے وضو کرنا ہے، دل کا ارادہ کرنا ہے، کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے، صرف ایک لفظ آتا ہے، وہ ہے بسم اللہ۔ فرمایا جب بھی وضو کرنے لگو تو پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہو گئے، بڑی بڑی کتابیں علماء نے لکھ دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے یا صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر صرف لفظ بسم اللہ آتا ہے۔ اگر وہ سنت طریقے کے مطابق وضو کرنا چاہتے ہیں تو صرف بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ حدیث میں یہی الفاظ آتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی بسم اللہ بول کے پوری بسم اللہ مراد ہے، یہ ہماری اپنی اصطلاح ہے۔ صحیح بات کیا ہے وہ صرف بسم اللہ ہے،
بسم اللہ کا معنی اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں جس رب نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں وضو کرنے لگا. اب نیت بھی ہو گئی, بسم اللہ بھی پڑھ لی. اب سب سے پہلے جو وضو کا عمل ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا ہم جو وضو کرتے ہیں 1 سے لے کر 3 مرتبہ ہے. اگر کوئی آدمی وضو کے ادا 1 مرتبہ دھوتا ہے وضو اس کا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. 2 مرتبہ دھوتا ہے پھر بھی ہو جائے گا. 3 مرتبہ دھوتا ہے تو پھر بھی ہو جائے گا, لیکن 3 سے زیادہ نہیں ہے. دیکھو یہ ہمارا دین ہے جس نے پابندی لگا دی. یعنی 1 دفعہ وضو کے ادا کا دھونا لازم ہے, 2 دفعہ کر لیتا ہے, 3 دفعہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن 4تھی مرتبہ نہیں ہے. اس میں پھر مبالغہ ہو جائے گا, زیادتی ہو جائے گی, دین میں اضافہ ہو جائے گا. اور یہاں حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے پانی کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے. آج ہماری حالت کیا ہے, ہم جب وضو کرتے ہیں جتنا ہم پانی استعمال کرتے ہیں پوری فیملی اس پانی سے وضو کر سکتی ہے. اس لیے پانی کو ضائع بھی نہیں کرنا. جب بھی وضو کرنا اس چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ہے, احتیاط کرنا ہے. اب اس کا پہلا عمل ہاتھ کا دھونا ہے. آگے تھوڑے سے لوگ اور تھوڑے سے ایڈوانس ہو گئے, ہاتھ دھوتے ہیں پھر بسم اللہ, کولی کرتے ہیں پھر بسم اللہ, ناک میں پانی ڈالتے ہیں پھر بسم اللہ, چہرہ دھوتے ہیں پھر بسم اللہ, بازو دھوتے ہیں پھر بسم اللہ, مسا کرتے ہیں پھر بسم اللہ, کانوں میں انگلیاں پھیرتے ہیں پھر بسم اللہ, پاؤں دھوتے ہیں پھر بھی. یہ بھی کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھی ہے, اور وضو کے دوران جو ہے کسی بھی وظیفے کا کسی بھی ذکر کا ثبوت نہیں ملتا. جس طرح محترم حاجی صاحب نے مجھے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا تھا, آپ دوستوں کو میں نے بتایا تھا, لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے جاتے ہیں تو ہر چکر میں مخصوص دعا لکھی ہوتی ہے کتابوں کے اندر. پہلے چکر میں یہ پڑھنی, دوسرے میں یہ, تیسرے میں یہ, چوتھے میں یہ, 5ویں میں. وہ بیچارہ حاجی اور حاجن اسی چکر میں رہتا ہے, خشوع خضوع آتا ہی نہیں, اس کی توجہ تو اس دعا کی طرف ہو رہی ہے. اسلام دین فطرت ہے, ان 7 چکروں کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے, یہ بات یاد رکھنا. بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ سب کو حجر اسود کے سامنے یہ الفاظ کہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. پہلا چکر لگایا, کوئی دعا نہیں, 7 چکروں کی ایک ہی دعا ہے, اور وہ بھی ایک مخصوص جگہ میں, رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک بس. اور وہ بھی بڑی آسان دعا ہے, سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ جب میرے پاس آئے نا صرف اس کی توجہ میری بارگاہ کی طرف ہو. اس کو کہتے ہیں للہیت, خشوع خضوع. اب وہ دعا ایک ہی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ پہلے چکر میں بھی ہے, دوسرے میں بھی ہے, تیسرے میں بھی ہے, چوتھے میں بھی ہے, 5ویں, 6ٹھے اور 7ویں میں. ایک ہی دعا ہے نا, تبدیل نہیں, آسانی ہوگی نا. اللہ اپنے بندوں پہ آسانیاں کرنا چاہتا ہے. اور آج کا جاہل ملا جو قرآن و حدیث سے غافل ہے وہ ہمارے لیے دین مشکل کر دیتا ہے, اور جس وجہ سے ہمارے خشوع اور خضوع میں کمی آ جاتی ہے, توجہ ہل جاتی ہے. اس طرح وضو کے دوران یہ بات مسلمہ ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک مسنون جو وضو کا طریقہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک وہ یہی ہے کہ وضو کے دوران کوئی ذکر نہیں, کوئی وظیفہ نہیں, کوئی الفاظ نہیں. اب اس نے ہاتھ دھو لیے, اب اس میں سب سے پہلا مرحلہ کلی کا ہے, منہ میں پانی ڈالنے. اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غیر روزے دار جو ہے, جیسے روزہ نہیں رکھا تو وہ تو ٹھیک ہے,
कुली करे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो रोजेदार है उसके लिए फरमाया एहतियात से कुली करे, मुबालगा ना करे, क्योंकि रोजे की हालत में पानी मैदे में न चला जाए। अल्लाह अकबर। अब यहां जो बुखारी मुस्लिम की रवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा हाथों को धोया और फिर अपने मुंह में और नाक में आपने पानी डाला। हदीस के अल्फाज है कि एक चुल्लू, ये जो हमारा हाथ है, इसमें पानी डाला, आधा मुंह में आधा नाक में। ये है हदीस। सियासता की बाज़ हदीसों की किताबों के अंदर 3 मरतबा कुली करना और 3 मरतबा फिर बाद में नाक में पानी डालना, ये भी मिलता है, लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं कि ज़्यादा सही जो तरीका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा साबित है वो ये है कि आप जब पानी लें आधा मुंह में डालें, आधा नाक में डालें। अब 3 मरतबा कुली भी करनी है, 3 मरतबा नाक भी साफ करना है। हाँ, या सिर्फ इस बात का ख्याल जरूर रखना है कि नाक को साफ जब करना है तो बाएं हाथ से करना है, दाएं हाथ से नाक को साफ नहीं करना। अब इसमें भी वही अमल आ गया जो मैंने अभी किया, एक दफा कर ले फिर भी ठीक है, 2, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। अब उसके बाद उसने चेहरे को धोना है, चेहरा भी 3 मरतबा या 1 से 2, 3 जितनी अल्लाह उसको तौफीक दे। फरमाया जब चेहरा धो लिया है तो दाढ़ी मुबारक में खलाल करने का हुक्म है। पानी लिया ऐसे ऐसे कर दे, या हदीस में आता है किस तरह खलाल कर ले। अब ये चेहरे का अमल जो उसने कर लिया है 1 से 3 मरतबा, कुरान मजीद की भी इस आयत में है फग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो लो। अब एक है ये 2 या 3 मरतबा से धो लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त चेहरा धो लिया, दाढ़ी का खलाल कर लिया, अब ये बाजू है, पहला दायां है फिर बायां है, बाएं से शुरू करना। अब दाएं में क्या है? कुरान के अल्फाज है इलल मराफिक। अरबी के जो तुलबा है ग्रामर को जानते हैं कि इला वो चीज है जो अगले जो चीज बयान हो रही है उसके अंदर शामिल होती है। यानी जब आपने बाजू धोने कोनियों को उसमें शामिल करना है, ये जो जोड़ है हमारा इसको कोनी कहते हैं, यानी ये खुशक ना रहे। इलल मराफिक। अब इसको 3 मरतबा धो लिया, फिर बाएं को भी इसी तरह 3 मरतबा धो लिया। अल्लाह के फजल करम से वजू, चेहरा भी आ गया, आयदी हाथ भी आ गया, ये बाजू और कोनियों समेत उसने वजू किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को सर का जो मसा है ना वो करने का तरीका बताया। अब सर के मसे के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं कि ये 3 मरतबा करना, बल्कि हुक्म ये कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और सहाबा किराम ने आगे अपने शागिर्दों वो एक ही मरतबा है। सिर्फ ये है कि जब आपने ये मसा करना है ना सर का, अपने हाथ को गीला कर लें, या पहले भी पानी लगा हुआ है तो इस तरह ये जो हमारे ये पेशानी है या से ये अपनी उंगलियों को जोड़ ले, इस तरह पीछे जहां हमारा सर खत्म होता है ना, गर्दन आ गई, यहां तक जाके फिर इसी तरह वापस यहां आ रहा है। एक रवायत में आता है कि अगर वो वापस नहीं भी आता तो फिर भी ठीक है। यानी दोनों तरीके सर के मसे की हदीस के अंदर मिलते हैं कि जहां से शुरू किया है वापस उस जगह पे आके सर का मसा मुकम्मल करना है। एक रवायत में आता है कि बाद सहाबा फरमाते हैं उन्होंने जब अपने शागिर्दों को सिखाया तो उन्होंने यही किया कि आगे से गए छोड़ दिया, वापस नहीं आए। तो इसका मतलब है कि अगर कोई मर्द औरत सर का मसा शुरू करता है फिर वापस आता है तो ये भी ठीक है। बहरहाल मुहद्दिसीन कहते हैं कि अफजल तरीका यही है। अगर वो वापस नहीं आता तो फिर भी सर का मसा हो गया। अब उसके बाद ये कान की मसला जो आता है हदीस में आका अलैहिस्सलाम में, और इसके लिए नया पानी लेने की भी जरूरत नहीं है। फरमाया ये शहादत की उंगली जो है अपने कानों के सुराखों में डालेगा और ये जो अंगूठा इसके साथ पीछे से ऐसे करेगा, ये भी एक ही मर्तबा है। अब यहां हमारे लोगों ने जो इजाफा किया, देखो हमारी इबादत वो है जो फर्ज है और जिंदगी के अंदर दिन रात में 5 मरतबा आती है।
گردن کا مسا شروع کر دیا. کسی حدیث میں گردن کا مسا نہیں آتا. میں نے کیا, مجھے دیکھ کے اس نے شروع کر لیا, اس نے کیا, اس کو دیکھ کے پاس لوگ بیٹھے انہوں نے بھی شروع کر دیا. یہ دین اس طرح نہیں ہے. پوچھو بھائی تم گردن کا مسا کر رہے ہو, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے؟ یار میں نے فلاں کو کرتے ہوئے دیکھا. لو, یہ دلیل نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے وہ دکھانے سے نہیں, ہمارا دین قرآن و حدیث کا نام ہے. کتاب اللہ و سنتی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے لیے تو ایک ہی نمونہ ماڈل ہے جو پوری کائنات کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے گردن کا مسا نہیں ہے. جتنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس کے بعد پاؤں کی باری آ گئی. پہلا دایاں پھر بایاں, اسی طرح ترتیب جو ہے وہ رکھنی ہے, کیونکہ دائیں افضل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کام کا آغاز کرتے تو دائیں جانب سے کرتے. اب آپ نے پاؤں کو ایک مرتبہ, دو مرتبہ, یا تینوں مرتبہ دھو لیا. اس میں یہاں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن بعض وضو کرنے والے لوگ مرد ہیں یا عورت ہیں جن کے پاؤں خشک رہتے ہیں, ایڑی خشک رہتی ہے, فرمایا ان کی ایڑیاں جہنم کی آگ میں جلیں گی. استغفر اللہ. ہم اتنی عدم و توجہ کرتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ وہ حصہ خشک رہ جاتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص کر, کیونکہ انسانی فطرت ہے نا, بازو میں بات نہیں آئی, چہرے میں بات نہیں آئی, سر کے مسے میں بات نہیں آئی. جب پاؤں کے دھونے کی بات آئی تو آپ نے ایک آپ فرمایا یہ جو ایڑیاں ہیں جہنم میں جلیں گی. استغفر اللہ. ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. انسانی فطرت ہے نا, جب منزل قریب آتا ہے تو فاسٹ ہو جاتا ہے, جلدی جلدی کرتا ہے, جلدی. یہ ہماری فطرت میں شامل ہے. جب سفر کا آغاز ہوتا ہے تو وہ تیزی نہیں ہوتی, درمیان میں بھی تیزی نہیں ہوتی. جیسے جیسے منزل قریب آتی ہے نا, ہماری فطرت میں شامل, ہم تیز ہو جاتے ہیں, یار جلدی کرو جلدی کرو جلدی. جس طرح بعض جاج کرام مجھے بتاتے ہیں کہ جب ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو جہاز ابھی فضا میں, ہمارے پاس سواری احرام باندھے ہوئے ہیں, فٹافٹ اوپر جو اس میں سامان نہیں رکھا ہوتا بکسوں میں وہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جہاز اس وقت جب وہ نیچے آ رہا ہے اس کے حرکت کئیوں کے سامان گرتے ہیں, سواریوں کے اوپر سر پہ لگ رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ. اور لوگ کہتے ہیں یار صبر کر لو صبر کر لو صبر کر لو. یہ ہے فطرت. سمجھ کیا ہے, جہاز اترنے لگا میں فٹافٹ سامان اتاروں. اچھا آگے لائن لگی ہے, فائدہ کیا سامان اتار رہے ہیں, آرام سے بیٹھے رہو سکون کے ساتھ. یہ ہماری فطرت میں ہے کہ منزل قریب آ جائے تو انسان تیز ہو جاتا ہے. اس لیے آقا نے فرمایا کہ جب تو وضو کی تکمیل میں آئے گا تو شیطان تجھے تیزی دکھائے گا, تاکہ پاؤں کی جو ایڑی ہے نا وہ خشک رہ جائے اور یہ وضو کرنے والے کا مقصد ختم ہو جائے اور یہ تباہ و برباد ہو جائے. تو اس لیے شیطان کو راضی نہ کرو, رب رحمان کو راضی کرو. اب وضو ہو گیا الحمدللہ, اللہ قبول فرمائے. اب فرمایا کہ وضو کے بعد جو آج ہمارے ہاں ایک تو آسمان کی طرف انگلی کرنے کا مسئلہ ہے, میں نے کافی دفعہ بتایا کہ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں. وہ اسی طرح جس طرح میں نے گردن کے مسئلے کی بات کی, اس نے انگلی اٹھائی, دوسروں نے بھی دیکھا یار یہ پرانا نمازی ہے, سینئر موسٹ ہے, اس نے انگلی اٹھائی, چلو میں بھی اٹھا لیتا ہوں. وہ گھر میں گیا, اس نے گھر میں وضو کیا, بچوں نے دیکھا, بچوں نے بھی انگلی اٹھانی شروع کر دی. کسی حدیث میں وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھانا, اچھا بعض دوست نظر بھی اٹھاتے ہیں, ایسے لوگ بھی بعض ہمارے بزرگ موجود ہیں. اب وضو کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا بعض دوست کہتے ہیں جی آپ دیکھیں تشہد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں تو آپ اس وقت بھی تو انگلی اٹھاتے ہی ہیں نا, تو ہم بھی دعائیں پڑھ رہے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بغیر نظر کے, بغیر انگلی اٹھائے کے جو مرد عورت وضو کرنے کے بعد یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لیں, اللہ رحمان فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں, اس پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے. اللہ رب دیکھو کتنا مہربان ہے ہمارے لیے کہ ابھی وضو کیا, صرف وضو اور دعا پڑھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ,
اور اللہ کا فرمان سن لیا، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اس ایک مرتبہ پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دے گا۔ میں ابھی خطبہ جمعہ سے پہلے ایک دوست سے بات کر رہا تھا، اللہ کی مخلوق کبھی راضی نہیں ہوتی، جو مرضی کر لو، کوشش کرو ہمارا رب راضی ہو جائے۔ جس کے پاس ہم نے جانا ہے، نہ بیوی 100% راضی ہوگی، نہ 100% اولاد راضی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ جو مرضی کر لو، حلال حرام سہولتیں، 100% کوئی راضی نہیں ہوگا۔ ہم ان کو، دوست کو دیکھ لو، رشتہ دار کو دیکھ لو، بعض رشتہ دار ہیں آپ بڑے اچھا سلوک کرتے ہیں، بڑا اخلاق سے پیش آتے ہیں، بڑی مٹھاس سے، وہ بدبخت کا بدبخت ہی ہے، اس کا رویہ چینج نہیں ہوتا۔ کیوں؟ مور لگی ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ منافق ہے، اوپر سے ہمارا رشتہ دار اندر سے بے ایمان ہے، ہماری جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں لڑانے کی کوشش کرتا ہے، ہماری جدائی کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس لیے اسلام نے کہا نا، جو میاں بیوی میں لڑائی ڈالے وہ اس سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کام کرو جس سے رب راضی ہو جائے۔ یہ ہماری زندگی ہے، 100 سال بھی ہو، 80 سال بھی ہو، 90 سال بھی ہو، جزا سزا کس نے دینی ہے؟ رب نے۔ تو پھر راضی کس کو کرنا ہے؟ رب کو۔ آپ اپنے رب کو راضی کر لو، انشاءاللہ کبھی رسوائی اور ذلت نہیں ملے گی۔ اور جب بندے کو راضی کرنے پہ ساری اسٹرگل، محنت، کوشش کرتے رہو گے، یاد رکھو پھر رب سے بہت دور چلے جاؤ گے۔ وہ جادو بھی کروائے گا، وہ ٹونے بھی کروائے گا، پتہ نہیں کیا کچھ کروائے گا۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ جو رب کا حکم ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامٌ۔ پیڑا ہے، جاہل ہے، بے وقوف ہے، شیطان ہے، شیطانیاں کرتا ہے، لڑائیاں کرواتا ہے، تو سلام کر کے دائیں بائیں ہو جاؤ، خلاص۔ ہاں حکم کیا ہے؟ تو کرسی پڑھ لو، معوذتین پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ ہمارے ہاں بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے، وہ اسی آیت کا مفہوم ہی ہے، جو کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے خود پہلے اس میں گرتا ہے۔ یہ اس آیت کے ترجمے کا مطلب بھی یہی ہے۔ جو کسی کے لیے برا مکر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ پلٹ کے اسی کی طرف۔ لفظ آہن ہے، یا ایک مفسر کہتا ہے آج سے مراد ہے جو کرتا ہے اس کے بھی طرف آ سکتا ہے۔ آج سے بیوی بھی شمار ہے، اولاد بھی شمار ہے۔ وہ بدبخت اپنی بیوی کا بھی خانہ خراب کر رہا ہے، اپنی اولاد کا بھی خانہ خراب کر رہا ہے۔ آج میں سارے ہی آگے نا، اب مکر ایک آدمی کر رہا ہے، اور بیوی میں بھی آ سکتا ہے، اولاد میں بھی آ سکتا ہے، اور اس پہ بھی آ سکتا ہے، رب قادر مطلق ہے۔ تو کتنا ہی اچھا ہے کہ اپنے سینے کو، دل کو صاف کر لیں، کہ اگر ایک بھائی ہم سے پیار سے ملتا ہے تو ہم ڈبل اس کو جواب دیں۔ ایک دفعہ جی کرتا ہے تو ڈبل جی کہو، اس طرح ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے۔ آپ کسی کنویں کے پاس جائیں، آپ ایک مرتبہ اس میں آواز دیں، بس یہی لفظ جو میں نے ابھی استعمال کیا، جی، واپسی کتنی ہوگی؟ 2-3 دفعہ آواز ہے، جی 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 جی، پتہ چلا اپنی جی ہی پلٹ کے آتی ہے اگر اگلا آدمی اچھا۔ تو اس لیے اسلام نے جو ہمیں حکم دیا وہ یہی حکم ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں، بندہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اب رب راضی کس طرح ہو رہے ہیں؟ فرمایا جو میں نے کہا اس کو فالو کرو، اور جو میرے محبوب نے بتایا اس کو فالو کرو۔ اس لیے یہ انگلی کا مسئلہ، نظر کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہم نماز میں جو اس طرح کرتے ہیں، تو یہ میں نے کافی دفعہ مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ اس انگلی کا تشہد کے اندر بھی اشہد اللہ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے جوڑا ہوا ہے نا کہ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ، اسی سے دلیل لیتے ہیں نا کہ وضو کرنے کے بعد یہی پڑھتے ہیں اشہد اللہ، کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی خالق نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں، مشکل کشا نہیں۔ تو ہم نماز میں بھی انگلی اٹھاتے ہیں، یہاں بھی اٹھا رہے ہیں، یہ دلیل نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تشہد اول ہو یا آخری ہو، یعنی دوسرا جو پہلا تشہد ہوتا ہے اور آخری جو تشہد، آپ نے کبھی بھی اشہد اللہ پہ انگلی نہیں اٹھائی، نماز میں بھی نہیں اٹھائی۔
حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ پڑھتے تھے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ اسی وقت انگلی اٹھا لیتے تھے۔ اب کیا اس میں اشہدو اللہ کا لفظ آپ نے بولے؟ وہ تو بھی پڑھے ہی نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں، دیکھا دیکھی کہ یار اس نے اشہدو اللہ پڑھا، انگلی اٹھا لی تو میں نے بھی اٹھا لی۔ آج شعور کا دور ہے، علم کا دور ہے۔ دعا کرو اللہ میں ایسی عبادت کی توفیق دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور طریقے کے مطابق ہو۔ تو اس لیے آپ جب بھی تشہد بیٹھے، التحیات پڑھنی شروع کریں، آپ شہادت کی انگلی اٹھا لیں، آپ اس کے بعد اشہدو اللہ بھی آئے گا۔ اب یہاں تک یحرک حدیث کے الفاظ ہیں، اور طالب علم جانتے ہیں کہ فعل مضارع کے اندر ماضی بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے جو مدارس کے اندر بچے پڑھتے ہیں، وہ یضربو کا ہماری گردان ہے، ضرب یضربو میں اس میں ماضی کے لیے جس طرح یضربو مارتا ہے، اب وہ مارتا ہے جس میں موجودہ وقت بھی ہے اور آنے والا بھی، وہ مار رہتا ہے، مارے گا بھی، یکو بھی جاری رہے۔ تو یہاں بھی حدیث کے اندر یحرک کا لفظ جو ہے فعل مضارع ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام التحیات سے لے کر سلام پھیرنے تک اس انگلی کو اٹھاتے تھے اور اس کی حرکت کرتے تھے، کبھی اوپر کر لیتے تھے کبھی نیچے کر۔ اور وجہ کیا ہے، کیوں انگلی اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نمازی نماز میں تشہد کی حالت میں انگلی اٹھا کے حرکت کرتا ہے، فرمایا نیزہ تیر کمان سے بھی زیادہ شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جس سے شیطان کو تکلیف پہنچے رب راضی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو وضو کرنے کے بعد انگلی اٹھانے کا مسئلہ یہ کلیئر ہو گیا۔ کوئی حدیث کسی صحابی کا، کسی ائمہ کرام کا، کسی اولیاء اللہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ یہ نظر اٹھانے کا مسئلہ ہے، نہ یہ انگلی اٹھانے کا مسئلہ ہے۔ صرف یہی مسئلہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ایک مرتبہ پڑھ لے، جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ اس پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اب یہ وہ مسنون طریقہ ہے، کتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی اس میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، بلکہ وضو کیا گناہ معاف ہو گئے، راحت اور سکون مل گیا۔ فرمایا یہ تو ہو گیا وضو، اگر وہ ناپاک ہے تو اس کے لیے طریقہ جو ہے وہ غسل ہے۔ ایک غسل عام ہوتے ہیں، غسل خاص ہوتے ہیں۔ عام غسل کے لیے کوئی طریقہ نہیں، جس طرح چاہے بنائے، لیکن حدیث کے اندر جو خاص غسل ہے جس کو پاکیزگی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ غسل جنابت ہے۔ قرآن مجید میں بھی ابھی میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، یا فَاتَّطَهَّرُوا کا معنی مفسرین کہتے ہیں غسل کرنا ہے، اور یہ امر کا صیغہ ہے، غسل کرو ورنہ پاک نہیں ہو۔ ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی آدمی صرف وضو کر لیتا کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا۔ مسجد میں نہیں آ سکتا، قرآن کو نہیں چھو سکتا، ہاں ذکر زبانی ہر وقت کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جنابت کی حالت میں ذکر کرنا منع نہیں ہے۔ وہ زبانی قرآن بھی پڑھتا ہے، سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، یعنی زبانی ذکر کرنا ہر حال میں جائز ہے، چاہے وہ جنابت کی حالت میں ہے چاہے وہ پاکیزگی کی حالت میں۔ یہ نہیں کہ میں ناپاک ہو گیا میں نے ذکر بھی نہیں کرنا، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صرف قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ اس مصحف کو چھو نہیں سکتا، یا دوسرا حکم آتا ہے وہ مرد عورت مسجد کی جگہ میں، مسجد کی حدود میں نہ آئے۔ کب تک؟ جب تک وہ غسل نہ کر لے۔ اب غسل میں اسی طرح جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، صرف اس میں اضافہ یہ ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے گا، اپنی شرمگاہ کو دھوئے گا، اس کو گندگی سے پاک اور صاف کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام پانی بھی استعمال کرتے تھے، مٹی بھی استعمال کرتے تھے، کیونکہ مٹی بھی جو ہے یہ بھی ایک طہارت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور بعض روایات میں آتے ہیں کہ آپ اس طرح دیوار پہ اپنے ہاتھ کو رگڑتے تھے، لیکن جب آپ نے نجاست کو دور کرنا ہے تو دایاں ہاتھ نہیں بایاں ہاتھ کو استعمال کرنا ہے۔ پانی کر لے، مٹی لگا لے، آج کل بڑے بڑے شیمپو آ گئے، صابن آ گئے، مقصد طہارت ہے، نجاست کو دور کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح وضو کرے جس طرح میں نے ابھی آپ کو طریقہ بتایا۔ اب یہ وضو کی تکمیل کس طرح ہے، یا جو مسئلہ ہے جو واضح کرنے والا، بازو دھو لے کونی اس میں۔ اب اس غسل میں، اس وضو میں سر کے مسے کا ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کونی میں جب وضو کر رہے، یہ غسل جنابت کی میں بات کر رہا ہوں، مسا نے کیا کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ 3 چلو، اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں پہلے ڈال لیتے ہیں، ایسے نہیں ہے،
ये है जब कोनिया समेत धो लिया बाजू, अब सर का मसा नहीं करना। 3 चुल्लू हदीस के अल्फाज आते हैं। फरमाया वो 1 चुल्लू लेगा, दाएं जानब डालेगा। हमारे तो उसके घर में 1 चल 2 3, ये तरीका नहीं है। माजरत के साथ सुन्नत क्या है? 1 चुल्लू दाएं जानब। अल्लाह, ये हमारा दीन है, उसमें बड़ी हिकमत अल्लाह ने रखी है। आज शायद साबित कर रहे हैं कि यकलखत अगर सर पे पानी डालोगे फालिज का खतरा है। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे दीन ने सदियों पहले रहमतुल्लाह अलमीन ने अपनी उम्मत को खूबसूरत तरीका बताया कि गुनाह से भी पाक हो जाए और बीमारियों से भी पाक हो जाए। फरमाया 1 चुल्लू दाएं जाना, दूसरा चुल्लू बाएं जाना, अब 1 रह गया, तीसरा चुल्लू दरमियान में। अल्लाह, ये है तरीका। इकट्ठा 1 ने 1 2 3, यही तरीका मर्द का है और यही तरीका औरत का है कि पहला दाया, फिर बाया और फिर दरमियान में। ये वो तरीका है। अब आगे इस गुस्ल में वुजू का धोने का भी तरीका आगे नहीं आएगा, ब्रेक हो गई। हदीस में आता है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर अपने जिस्म पे पानी बहाना शुरू कर दे। पानी बहा लिया, गुस्ल हो गया। हदीस में आता है कि आप 2 कदम पीछे हट जाते हैं। ऐसे जिस जगह गुस्ल की है, मतलब हमारा शावर है आज का, उस दौर में तो नहीं था, तो आप जिस जगह बैठे हैं या खड़े हैं, आपने गुस्ल किया तो हदीस में आता है कि आप 2 कदम पीछे हट जाते हैं। जिस जगह गुस्ल किया उस जगह को छोड़ देते। ये एक अदाए रसूल है। बात कहेंगे जी आजकल हाफिज़ जगह तो बड़ी पक्की है, लेकिन एक सुन्नत भी है ना। जिस तरह हमें फर्ज नमाज पढ़ के सुन्नतें पढ़नी है तो जगह तब्दील कर लो। क्या फर्ज पढ़ने से वो जगह में सुन्नतें अदा नहीं हो सकती थी? लेकिन अदाए रसूल यही है ना कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस जगह फर्ज पढ़ा है तो जगह तब्दील करके सुन्नतें अदा करें। और इस हदीस में जब आपने ये गुस्ल का तरीका सिखाया, फरमाया जिस सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि जिस वक्त आपने गुस्ल कर लिया है तो आप 2 कदम पीछे हट जाओ, दाएं बाएं हो, वो जगह छोड़ दो। फिर आपने अपने दोनों पाँव को धोया। अब ये इसी वुजू से नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अब आगे इसमें जो बात आती है वो ये है कि अगर गुस्ल के दौरान इंसान का हाथ जो है वो शर्मगाह पे लग जाए तो इसमें हदीस के अंदर आता है कि उसका वुजू टूट जाता है। तो अगर वो एहतियात करता है तो उसी वुजू से नमाज पढ़ सकता है जो उसने जनाबत का वुजू किया है। अगर हाथ लग गया है उसमें भी है कि कपड़े के बगैर और कपड़े के ऊपर, इसमें हदीस में फर्क आता है कि मुहद्दिसीन ने वाज़ेह किया है कि अगर कपड़े के ऊपर हाथ लग जाए तो वुजू नहीं टूटता। सबाज नमाजियों की नमाज की हालत में भी इस तरह कफियत हो जाती है, चाहे मर्द है चाहे औरत। लेकिन अगर बगैर हिजाब के, बगैर कपड़े के फरमाया हाथ लग जाए तो उससे वुजू टूट जाएगा। उस आदमी को, उस औरत को दोबारा वुजू करना पड़ेगा। ये वो सुन्नत तरीका वुजू का है, गुस्ल का तरीका है। अब इसके अंदर जो हमने इजाफा किया 1 मिनट में कि गुस्ल के दौरान कोई ऐसी बात नहीं। बात लोग इस गुस्ल के सामने पहले कलमा पढ़ते कि जी मैं गैर मुस्लिम हो गया, अस्तगफिरुल्लाह हौला वला। इस गुस्ल से पहले कोई कलमे का सबूत नहीं है, दरमियान में भी कोई नहीं है। हाँ, वुजू करने के बाद गुस्ल किया बाहर आया तो वो मसनून दुआ तो पढ़ सकता है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कोई मखसूस दुआ नहीं। जनाबत के गुस्ल की उसी तरह है जिस तरह वुजू का मसला है। तो इसलिए मैंने ये मुख्तसर आप अहबाब के सामने वो तहारत के सिलसिले के अंदर वुजू, तयम्मुम और ये गुस्ल का और जो जनाबत के गुस्ल का तरीका मैंने बयान किया है। तो अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि रब्बुल आलमीन जितनी भी हम इबादत करते हैं, ऐ अल्लाह इन इबादत को कबूल और मंजूर फरमा और मसनून तरीके से अल्लाह रहमान हमें वुजू करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और इसी तरह गुस्ल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। क्योंकि ये हमारी इबादत का इब्तिदा है, लाजिम है कि हम ये वो काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी इबादत जो है, खासकर नमाज का जो मसला है, अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। बाज़ दोस्तों अगर किसी बात में मुगालता हो तो फ़ोन नंबर लिखा वो पूछ सकता है, ताकि अगर पहले वो करता था तो उसमें कोई कमी कुताही थी तो आज अल्लाह के फजल करम से उसकी तौफीक से उसको समझ आ गई कि ये तरीका मेरा ठीक नहीं था, अब ये ऐसा तरीका है। तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह हमारी इबादत कबूल मंजूर फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
بسم اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. انشاءاللہ الرحمن اس اتوار کو بعد نماز مغرب بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری محمد موسیٰ صاحب درس قرآن مجید ارشاد فرمائیں گے. یہ کچھ دعاؤں کی درخواستیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی سائل کوئی دعا کی درخواست کرے تو دعا کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ آپ نے خطبہ جمعہ کے دوران ایک صحابی نے جب بارش کی دعا کا کہا تھا آپ نے خطبہ جمعہ روک کر آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تھی. تو اس لیے دعا کروانا دعا کی درخواست کرنا اور دعا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے جب میں یہ دعا کے الفاظ کہوں تو آمین کہیں تو اللہ تعالی ہماری آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو رب العالمین ہماری دعائیں بغیر مانگے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے. یہ ایک بھائی ہے ریاض سے ان کی والدہ ڈینگی کی وجہ سے بیمار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. یہ ہمارے ایک دوست شیخ الیاس صاحب ہیں ان کی ساس صاحبہ وفات پا گئی ہیں. اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. شیخ اجاز صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہے. اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے مسجد کے نمازی بھائی آفتاب صاحب وہ کسی معاملات میں پریشان ہے اے اللہ ان کی پریشانی دور فرما. ہمارے مسجد کے نمازی فراز صاحب ان کے بڑے ماموں قضاء الہی سے وفات پا گئے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. میاں زبیر صاحب کے والد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. میاں زبیر صاحب کے بچوں کی خالہ جان وہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. رحمت علی کی ہمشیرہ شدید بیمار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. رحمت علی کے والدین فوت ہو چکے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. یہ ایک بھائی ہے اس کی بہنیں وفات پا چکے. اللہ ان کی بخشش فرمائے. یہ ڈاکٹر طارق صاحب ہمارے مسجد کے نمازی ہیں ان کے والد محترم قضاء الہی سے وفات پا چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی نماز جنازہ عشاء کی نماز کے بعد بلال مسجد میں ادا کی جائے.
दुआ है, बड़े नेक बुजुर्ग थे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। हाजी अब्दुर्रहमान साहब हमारे मस्जिद के नमाजी हैं, उनकी हमशीरा भी क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला मरहुमा की बशरी गलतियों कोताहियों से अल्लाह दरगुजर फरमाए। हमारे मस्जिद के नमाजी रियाज कदीर भट्ट साहब, वो बीमार है, अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। शेख आतिफ इलियास की सास वफ़ात पा गई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश फरमाए। ये एक भाई ने पूछा है जराबों के ऊपर मसा करना, ये मौजूद है खुफ़ैन और जराबों के बारे में, इसलिए जराबों के ऊपर मसा करना, मौज़ों के ऊपर मसा करना कोई मना नहीं है, आप अहबाब मसा कर सकते हैं। मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रातें हैं, मुकीम के लिए 1 रात और 1 दिन का है, इल्ला कि वो नापाक ना हो जाए, क्योंकि अगर नापाक हो जाए तो फिर वो जराबों का मसा ख़त्म हो जाएगा, ना वो मुसाफिर का रहेगा ना मुकीम का रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि वुज़ू करके उसने जराबें पहनी। नापाकी की हालत में अगर उसने जुराब या मोज़े पहने हैं फिर उनके ऊपर मसा नहीं होगा। वुज़ू 1 मरतबा करके अगर उसने जुराबों पे, खुफ़ैन, मोज़ों पे उसने मसा कर लिया है तो फिर 1 दिन 1 रात तक वो मसा कर सकता है। मुसाफिर है तो 3 दिन 3 रातें वो मसा कर सकता है, इल्ला कि वो नापाक हो जाए, क्योंकि जब गुस्ल होगा वाजिब आ जाएगा तो चाहे वो मुकीम है चाहे वो मुसाफिर है, उसका वो जो मसा है वो ख़त्म हो जाएगा, उसको दोबारा करना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह रहमान आइंदा खुतबा जुम्मतुल मुबारक में ये दीन का सिलसिला है क़यामत तक जारी और सारी रहेगा, ये असबाब चलते रहेंगे। सिर्फ बात यह है कि अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदू यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अअज़मु अकबर। जो दोस्त खड़े हैं उनको